اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں درود نبی آخر الزمان حضرت محمد مجتبی احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ تو دوستو، میں کافی ٹائم سے استاد ملک اخلاق، جن کا تعلق استاد محمد شریف مرحوم پارٹی سے ہے اور ان کے وہ شاگرد بھی ہیں، میں ان کی چھت پہ موجود ہوں۔ تھوڑی دیر پہلے آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو سکھلائی کے مرحلے پہ آپ سے بات کی، اور یہ سب سے ایک ایسا ایونٹ ہے آپ کا کبوتر اڑانے سے پہلے کہ یہ ایک بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ کبوتر کو پلٹایا کس طرح جاتا ہے۔ تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ملک اخلاق تو یہاں نہیں ہے، حسنین یہاں موجود ہے کہ وہ ان کے کبوتروں کی یہ پلٹائی کر رہا ہے۔ ایک منٹ یہ آپ دیکھیں کہ ایک منٹ پہلے کبوتر 10 کس طرح رکھے جائے۔ یہ آپ دیکھیں اس نے کبوتر کو کس طرح پکڑا ہے، وہ کبوتر کو پکڑ رہا ہے پلٹانے کے لیے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے ایک ہاتھ سے یہ وہ سرنج مار رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے پلٹائی کے لیے اب وہ اس کبوتر کو پلٹانے لگا ہے۔ یہ پہلے اس سے پہلے وہ پانی دے رہا ہے سرنج سے، اور اکیلے یہ عمل کر رہا ہے۔ یہ اگر آپ دیکھیں یہ اس نے اس کبوتر کو پلٹایا۔ یہ ابھی آپ دیکھیں کہ کبوتروں کے اندر سے خوراک یا اس طرح کا جو سلسلہ ہے وہ نکلتا ہے۔ اور بھی ہے کو کبوتر پلٹانا ہے نا، لے آنا۔ ایک دو کبوتر آپ دیکھیں دوستو، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا۔ یہ وہ مرحلات ہوتے ہیں سیکھنے والے پریکٹیکلی، جو آپ کو نہ کتاب پڑھ کے آ سکتے ہیں، نہ آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ کرنے سے یہ آپ دیکھیں وہ دوسرا کبوتر اب لے کے آیا، وہی عمل اس نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ یا اب اس کو پانی دے گا، یا آپ دیکھیں اس کے سٹائل دیکھیں کہ کبوتر اس نے رکھا ہوا کہاں ہے اور اکیلے وہ کھڑا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں، یہ اب اس نے اس کبوتر کو پلٹا دیا ہے۔ اور یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے لوگوں دوستوں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں کبوتر جو ہے وہ مر بھی جاتے ہیں۔ تو آئیے دوستو، ملک اخلاق ساک پہنچ چکے ہیں انشاءاللہ۔ ان سے بھی میرا دل ہے کہ آج میں جیسے آپ کو بتا رہا تھا کہ استاد شریف صاحب کے بارے میں ہم ان سے پوچھیں گے۔ پھاڑنا ہے تو کرسیاں پھاڑ۔ تو دوستو، میں ایک دفعہ پھر ملک اخلاق بھائی کا انتہائی مشکور ہوں کہ آج انہوں نے لالا جی کو ٹائم دیا۔ تو تھوڑی دیر پہلے میں آپ کو دکھا رہا تھا کہ سکھلائی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو پریکٹیکل جب تک نہ سیکھا جائے، جس میں یہ عمل ہم نے آپ کو جو دکھایا کبوتر پلٹانے کا، یہ بہت ضروری اور اس کے لیے بڑی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے۔ تو آئیے دوستو، حسب وعدہ میں جیسا کہ میں نے آپ کو اپنے انٹرو میں پہلے بتایا کہ آج ہم اس شخصیت کے بارے میں جو کہ انڈیا سے مائیگریٹ کر کے پاکستان آئے جس وقت پارٹیشن ہوئی۔ میری مراد استاد محمد شریف صاحب، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، انتہائی شریف النفس، جس طرح ان کا نام تھا وہ تمام چیزیں ان میں بہت موجود تھیں۔ تو یہ ان کے بڑے ہونہار شاگرد ہیں، آج میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں استاد ملک اخلاق۔ انہوں نے آج بڑا ٹائم دیا ہے، آپ لوگوں کو شوق بھی کروایا ہے۔ تو آئیے دوستو، میں چاہوں گا کہ ملک اخلاق نے کس طرح ان کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوئی، کس طرح انہیں ان کا پتہ چلا، پھر یہ ان کی صحبت میں گئے، یہ ساری آج روشنی بڑی آج مدلل گفتگو ہے یہ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسی شخصیت کی یاد تازہ ہو رہی ہے کہ جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے اخلاق بھائی یہ بتا رہے تھے کہ لالا جی اگر استاد محمد شریف صاحب سے کسی نے کچھ نہیں سیکھا تو یہ اس کی بدقسمتی ہے۔
مگر ملک اخلاق نے ان کی صحبت میں رہ کے بہت کچھ سیکھا. السلام علیکم اخلاق بھائی. اخلاق بھائی پہلے تو آپ کی بڑی مہربانی, آپ نے بڑا ٹائم دیا آج صبح. میں سمجھتا ہوں جس طرح کہ آپ کی مصروفیات ہیں, آپ کا پروفیشن کا بھی سلسلہ ہے ساتھ یہ بھی, تو آپ نے آج بڑا ٹائم, یہ میں سمجھتا ہوں یہ میرے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج آپ نے اتنا بڑا ٹائم دیا ہے مجھے. تو اخلاق بھائی, ماسٹر شریف صاحب کے بارے میں تو اتنا نہیں جانتا ہوں, میری ملاقات تو ان سے ہے. آپ کا ان کے ساتھ کس طرح مطلب رابطہ ہوا, نزدیک کرو؟ لالا جی, استاد شریف صاحب تو پارٹیشن کے ٹائم, ایون ان کی فیملی پارٹیشن سے پہلے پاکستان آ گئی تھی. ان کے جو والد صاحب تھے وہ ملازم تھے ریلوے کے, تو امرتسر سے ان کا تعلق تھا. تو جب پاکستان بنا تو اس وقت ان کی منٹگمری میں پوسٹنگ تھی ان کے والد صاحب کی. تو پھر اس کے بعد یہ لاہور شفٹ ہوئے, اور لاہور سے کچھ عرصے بعد یہ پنڈی آ گئے تھے. تو 1955 میں وہ کہتے ہیں میں نے پہلی بازی اڑائی تھی. 1955 میں مطلب پارٹیشن کے بعد وہ آئے ہیں, تو پھر وہ سروس کیا انہوں نے؟ نہیں, انہوں نے سروس وغیرہ نہیں کی, اپنا وہ کام کرتے تھے یہ بکسے بنانے کا. اچھا, پیشے کے حوالے سے ٹرنک وغیرہ بنانے کا. ہاں, والد ان کے نوکری کرتے تھے ریلوے میں, لیکن وہ ٹرنک بناتے تھے دونوں بھائی. ان کے بڑے بھائی استاد عبدالجلیل امید اللہ جنت نصیب کرے فوت ہو گئے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پہ شوق سٹارٹ کیا, تو 1955 سے نا وہ آنورڈ شوق کرتے رہے ہیں. 3 سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. اور پنڈی میں جو پہلی ڈک بازی اڑی ہے 11 کبوتروں کی, پہلی بازی اڑانے والے استاد شریف ہیں. کیمرہ نیچے کرو. تو پنڈی کی کبوتر بازی میں یہ تھا کہ استاد شریف کا بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے. ہاں مطلب ہاں جی, تو استاد شریف نے 1955 سے شوق سٹارٹ کیا, اور پنڈی میں جو 11 بازیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ بھی استاد شریف صاحب نے 11 بازیاں اڑانا شروع کیں. اور اس کے علاوہ استاد شریف صاحب کے جو ان کے اور بھی بہت سارے احباب تھے جو انڈیا سے مائیگریٹ کر کے آئے تھے. اور اچھا, پنڈی میں جو کبوتر بازی تھی, پنڈی میں بیسیکلی کبوتر بازی نہیں تھی بیفور پارٹیشن. یہاں پہ کبوتروں کا شوق نہیں کیا جاتا تھا ہائر فلائر کا. یہاں پہ صرف شوقیہ لوگ جس طرح دیہاتوں میں کبوتر رکھتے ہیں, جو کھیتوں میں پھر کے آ جاتے ہیں, اس طرح کبوتر پالتے تھے گھروں میں, اور زمین میں وہ گڑھا کھود کے اور ان کی وہ جگہ بنائی جاتی تھی جس کو یہاں لوکل زبان میں گمیل کہتے تھے. تو لیکن جو پراپر کبوتر بازی جو پارٹیشن کے بعد جو انڈیا سے لوگ مائیگریٹ کر کے آئے تھے پنڈی میں, وہ لوگ کبوتر بازی لے کے آئے تھے. کون کون سے نام ہیں ان میں؟ اس میں استاد طفیل تھے, سیف صاحب تھے, ایک بہت بڑا نام کبوتر بازی میں سعید خان صاحب کا تھا, جنہوں نے سعید صاحب نے شادی نہیں کی تھی, اور صرف ان کو یہ کبوتروں کا جنون کا شوق تھا. پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ سارا پاکستان کبوتر بازی کے سلسلے میں گھوم چکے تھے. اور ان کے بارے میں بہت شمس اور کئی اساتذہ جو لاہور کے وہ کہتے تھے کہ سعید کبوتر بازی کا امام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا فن دیا تھا کبوتر کی پرکھ کے حوالے سے, بریڈنگ کے حوالے سے, اڑانے کے حوالے سے. انہیں کے ساتھ یہاں پہ ایک اور شاہ صاحب تھے, سید صدق حسین کاظمی, بابا دیوان جی کے نام سے وہ ان کو جانا جاتا تھا. تو وہ بھی سعید خان صاحب کے ساتھ جب پارٹیشن کے بعد یہاں پہ مائیگریٹ کر کے آئے. تو استاد شریف صاحب جو ہے وہ شاگرد استاد ریاض کے تھے لاہور سے. اچھا, یہ ان کا اٹیچمنٹ جو تھی شاگردی کی استاد ریاض استاد ریاض کے شاگرد تھے. اچھا اچھا. استاد کالیہ ان کے دوست تھے, تو استاد کالیہ نے پھر ان کو استاد ریاض کا شاگرد کرایا تھا. اور 70 کی دہائی میں 70 کی دہائی میں استاد ریاض نے ان کو استادی پڑھ دی تھی. تو یہ بڑے نام لیے ہیں آپ نے, استاد کالیہ, ہاں, استاد ریاض, استاد بہو شمس, ہاں جی, یہ بڑے نام تھے لوگ. تو استاد ریاض صاحب سے انہوں نے استادی پاک لی. لیکن جو کبوتر پروری کے حوالے سے, کبوتر اڑانے کا, خاص کر جو کبوتر اڑانے کا جو ان کے پاس فن تھا, وہ نے جو ذکر کیا بابا دیوان جی, تو ان کا تھا. تو استاد جی کہتے ہیں کہ 10-12 سال میں نے بابا جی کی بڑی خدمت کی. ہم چھوٹے تھے تو اس وقت بحری جہازوں پہ حج کرنے جاتے تھے. تو وہ سکھاتے بھی رہتے تھے استاد جی کو, لیکن کہہ رہے تھے جب حج کرنے گیا تو مجھے کہتے ہیں یار پتہ نہیں واپس آؤں گا یا نہیں, تو تم مجھے ایک کاپی لا کے دو. تو استاد جی کہتے ہیں میں نے ایک ڈائری, ایک پرانے قلعے میں دکان ہوتی تھی وہاں سے لا کے دی. تو انہوں نے مجھے اس میں سارا کبوتروں کے اڑانے کے حوالے سے وہ ڈائری 2-3 دن میں لکھ کے دی, اور مجھے کہا بیٹا اب تم استاد ہو گئے ہو. تو وہی کھیل پانی بس استاد جی کا وہ شاہ صاحب والا, ابھی تک ہم وہ استعمال کرتے ہیں. نہیں, آپ کا کس طرح, مطلب آپ کا جو میرا یہ تھا کہ بڑے بھائی شوق کرتے تھے پہلے, کزن, تو ان کا استاد شریف صاحب سے 1986 کے بعد یہ آپ کا ایک ماروثی سلسلہ ہے. اس طرح ماروثی تو نہیں کہہ سکتے, ویسے ہمارے دادا جی کا مزار تھا تو وہاں پہ ہمارے مرید آ کے کبوتر چھوڑ دیتے تھے.
تو وہاں سے بچپن سے ہمارے میرے اور میرے دوسرے کزنس کو نا اس طرح شوق کبوتروں کے ساتھ تھا. ہم وہاں سے بس ان کو بس کبوتر پالنا. تو جو پراپر کبوتر بازی اڑانے کی کبوتر بازی کی وہ میرے بڑے کزن تھے تایا کے بیٹے, انہوں نے سٹارٹ کی تھی بازیاں وغیرہ لگانا 80s میں. تو وہ استاد شریف کے ساتھ ان کی اٹیچمنٹ تھی. فراز کا کیا فراز بھی آپ کا؟ ہاں وہ میرا چھوٹا کزن ہے, اسے بعد میں اس سے بھی پھر شوق ہوا, مجھ سے پھر اس کو شوق ہوا, میرے بڑے کزن سے مجھے شوق ہوا اور مجھ سے فراز کو جو ہے. ہاں تو استاد جی سے جو آپ کا استاد جی کا باقاعدہ بڑے بھائی کا رابطہ تھا. اچھا بڑے بھائی کزن جو تھے اچھا 86 سے تھا ان سے. اچھا مطلب استاد جی سے پہلے وہ ان کے ساتھ ان کا میل ملاپ تھا. ہاں اور ان کے ساتھ دوست اور وہ مل کے اکٹھا شو کرتے تھے. انہوں نے استاد جی کی شاگردی کی تھی 86 میں کی تھی, 86 میں. پھر اس کے بعد ہمارا اسی پارٹی کے ساتھ استاد جی کے ساتھ ہی. پھر جب میں شوق میں آیا تو 90 کے بعد میں شوق میں آیا تو اور پراپر اڑانے جو شروع کیے میں نے وہ 2006 سے لگاتار 15 سال ہو گئے اڑانے کا شوق کر رہا ہوں. اس سے پہلے استاد جی کے ساتھ میرا تو تھا وہ ان کے ساتھ. کس طرح اپنا آپ نے ان کی صحبت میں ٹائم جب میں استاد جی کے پاس جب مجھے شوق ہوا تو میں نے جانا شروع کیا تو استاد جی مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا آپ کو نسخے چاہیے تو میں دے دیتا ہوں. میں نے کہا جی مجھے نسخے نہیں چاہیے, مجھے کبوتر بازی کا شوق ہے. تو مجھے کہتے ہیں آپ کالج جاتے ہو تو علم حاصل کرنے جاتے ہو, روز جاتے ہو, یہ بھی ایک علم ہے, کبوتر بازی بھی ایک علم ہے. پھر اگر شوق کے حوالے سے سیکھنا ہے تو یہ علم ہے. تو کالج تو روز جاتے, میرے پاس روز تو نہیں آ سکتے, ہفتے میں ایک دن آؤ. تو 7-8 سال پھر میں ریگولر تقریباً ہر ویکینڈ پہ استاد جی کے پاس جاتا تھا. 2-3 سال تو صرف مجھے کہتے تھے فلاں کبوتر پکڑ کے لے آؤ, اس کو دیکھو, اس کا جسم دیکھو, پر دیکھو, چھوڑ دو. اسی طرح وہ کہتے تھے کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو محسوس کرنے والی ہیں, اور ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کے ہاتھ میں کبوتر آئے گا تو آپ کو محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. اور پھر مجھے 1 سیکنڈ میں بس کبوتر ہاتھ میں آتا ہے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں. استاد جی نے گھر میں بھی اپنے گھر میں جوڑے رکھے ہوئے تھے, صرف بریڈنگ کا شوق. کس طرح کے کبوتر تھے ان کے؟ استاد جی زیادہ جو ہے نا آغا سادات والے ٹوپی کبوتروں میں سے ان کے پاس کبوتر تھے. آغا سادات آپ نے نام لیا, یہ لاہور سے. لاہور سے. تو وہ بہو شمس سے آئے تھے کوئی کبوتر لاہور سے, یہاں پہ کچھ ہمارے احباب ہیں تو ان کے پاس, تو استاد جی کے پاس بھی وہ کبوتر تھے اور وہ بہت انہیں پسند کرتے تھے ٹوپی کبوتروں کو. اس کے علاوہ موتیوں والے کبوتر بھی ان کے پاس. اور باقی جو ہے ٹیڈی کبوتروں کا بھی استاد جی کو جو ہے نا وہ کبوتر پسند تھے. اپنے کبوتروں میں انہوں نے کراس پکڑنا کیمرے ایتھوں پکڑ کرنا نا کیمرے دا فری کرنا ہے یار, ایتھوں پکڑ یار خیر جی لالا آسا باندھ ہونا در پکڑنے نا. چلو بولو جی. تو وہ یہ تھا کہ زیادہ وہ جو ہے نا یہ ٹوپی کبوتروں کے بہت شوقین تھے, بڑے شوق سے انہوں نے پالے ہوئے تھے اور انہوں نے بہت اچھا پرفارم بھی کیا ہے. اچھا تو اس کے بعد پھر آپ کا ملنا جلنا ہوا؟ پھر میں ان کے پاس جاتا رہا 7-8 سال. تو پھر ویسے تو تھا ان سے رابطہ, لیکن 7-8 سال پھر میں بہت تواتر سے ان کے پاس جاتا رہا. انہوں نے مجھے کبوتر کی پرکھ کے حوالے سے سب سے پہلے بتایا, پھر جوڑا لگانے کے حوالے سے, پھر اڑانے کے حوالے سے. اور پھر 2008 میں پھر جب میں نے اپنے گھر کے بنائے ہوئے کبوتر خود اڑا کے پنڈی کے سارے ٹورنامنٹ ون کیے, تو اور استاد جی نے مجھے کہا میں تم سے تمہاری جو ہے نا سے مجھے اطمینان ہے کہ اب تم نے سیکھ لیا, اس قابل ہو گئے ہو کہ اب میں نے تمہیں استادی دینی ہے. میں نے کہا استاد جی مجھے ابھی استادی نہیں لینی. کہتے ہیں نہیں میں نے اب تمہیں استادی دینی ہے. پھر انہوں نے مجھے استادی کی دستار دی اور اپنے بڑے بیٹے کو پھر میرا شاگرد کیا. اور فن تو انہوں نے مجھے سکھایا سارا, اور مجھے یہ اللہ کا کرم ہے کہ اب کسی طرح کی محتاجی نہیں رہی. کبوتر کی پرکھ کے حوالے سے, اڑانے کے حوالے سے, بریڈنگ کے حوالے سے میری کسی پہ کوئی نثار کبھی نہیں رہا. اور اپنے کبوتر کبھی میں نے بہت برانڈڈ کبوتر خرید کے نہیں لائے. چند دوستوں سے کچھ گفٹ آئے, 2-4 کبوتر یا 2-3 اسی طرح پکڑے ہوئے کبوتروں سے میں نے اپنے کبوتر بنائے, ان کو اپنے ہاتھوں سے اڑاتا ہوں. اور یہ اللہ کے کرم اور استاد جی کی مرہون منت ہے جنہوں نے میری اتنی رہنمائی کی. نہیں تو وہ آپ کو جس طرح یہ میں دیکھ رہا ہوں اسنین آپ کے پاس ابھی آ کے بیٹھ کے سیکھ, اس طرح باقاعدہ آپ بھی جا کے ان سے یہ سیکھتے تھے چیزیں کہ استاد جی کبوتر کو کس طرح پلٹانا ہے, کبوتر اڑانے کے حوالے سے دعائیاں ظاہر ہے کچھ چیزیں بنائی جاتی ہیں, تو یہ سارا انہوں نے صحت کے حوالے سے کبوتروں یہ سارا چیزیں آپ نے ان سے سیکھیں. اب بہت ساری چیزیں, زیادہ چیزیں تو بیس تو میری وہی ہے. کچھ چیزیں پھر میں نے بعد میں اپنی ریسرچ سے ایکسپلور کی, وہ اپنے ایڈ کی کبوتروں کی بیماری کے حوالے سے. میں نے خود بھی, مجھے بہت شوق تھا, میں نے بہت زیادہ لٹریچر پڑھا کبوتر کی, ایون سائنٹیفکلی میں نے کبوتر کو بہت اسٹڈی کیا, جینیٹکس کو میں نے پڑھا صرف اس وجہ سے کہ مجھے بریڈنگ کا بہت شوق تھا کہ اس کا کیا عمل دخل ہے. کبوتروں کی ساری اناٹمی کو میں نے اسٹڈی کیا, تو یہ چیزیں بھی میں نے کی. لیکن ایک
کبوتر بازی کے حوالے سے، خاص کر کبوتر کی پرکھ کے حوالے سے، اڑانے کے حوالے سے، اور استاد جی کے ساتھ ہر چیز انہوں نے میرے سامنے بنا کے کبوتر کو اڑانا. جب بازیوں میں کبوتر اڑاتے ہوئے میں ان کے ساتھ پھر تو پہلے ان کو دیکھا، پھر اس کے بعد پھر خود اڑانے شروع کیے، ان سے کی رہنمائی کے ساتھ ان سے مشورہ کر لیتا استاد جی اب کیا کروں. وہ آپ کے پاس بھی ادھر آ کے ہاں جی، کبھی آتے رہے ہاں ہیں، جی، ہاں جی، ٹھہرتے رہے ہیں آ کے؟ ہاں میں نے 2006 میں ڈک بازیاں اڑائی تھیں. تو پہلی دفعہ اپنے گھر سے جو ڈک بازی، پہلے بڑا بھائی تو اڑاتا تھا لیکن میں نے جو اپنے اون پہ اڑائی وہ 2006 میں پہلی ڈک بازی اڑائی تھی. تو استاد جی ساری بازیوں میں ادھر میرے ساتھ رہ کے میں نے انہیں کہا استاد جی یہ پہلی دفعہ آپ مجھے ایک دفعہ فل ٹائم میرے ساتھ میرے سامنے میرے کبوتر اڑائیں تاکہ مجھے زیادہ سیکھنے کا موقع ملے. تو پھر میں ان کے ساتھ وہ ٹائم وہ بازیوں کو گزارا، اور اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نہیں، خود تھوڑی اڑاتا دیر رہا. پہلے آپ ایک بات ان کی سنا رہے تھے، اور 2 بجے والے بیٹھنے والے ہاں کبوتروں کی، اسی وہ طرح بات ذرا 2008 میں جو ہے نا میرا یہاں پہ ٹورنامنٹ تو میرے پاس 20 ایک بچے تھے. تو فارغ تھا میں، میرا ایک پروجیکٹ ختم تھا، 3 مہینے کے لیے میرے پاس فری ٹائم تھا. تو استاد جی مجھے کہتے ہیں کہ یار میں آپ کو بس جس طرح سمجھاتا جاؤں آپ کبوتر تیار کرو اسو کا موسم میں اڑانے سے. تو اسو میں کبوتر پورے اکثر نہیں ہوتے، کہتے تھے یار تم اس تیاری پہ لے کے آؤ تو 2 بجے تم سارے کبوتر گن لینا سامنے ہوں گے، نظر آ جائیں گے اور اچھا. بیٹھیں گے سارے شام کو. تو اسی طرح ہوتا تھا کہ وہ میرے 2 سوا 2 2:30 بجے تک سارے کبوتر سامنے آ جاتے تھے اور اوپر ہائٹ میں آ کے رک جاتے تھے، اور شام کے ٹائم بیٹھنا شروع ہو جاتے تھے، 4-5 بجے کے بعد بیٹھنا شروع ہو جاتے تھے. تو کس طرح ویسے بحثیت دیکھیں، میری بھی ان سے تھوڑی ملاقات ہے، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آج ان کی یادیں تازہ ہو رہی ہیں. ویسے اوور آل لائف میں بحثیت انسان آپ نے ان کو جس کس طرح وہ تو خیر میں تو ان کا شاگرد ہوں، میرا ایک اوپینین ان کے بارے میں ایک باعث بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو پوری پنڈی کا اوپینین ہے ان کے بارے میں کہ جس طرح ان کا نام شریف تھا اسی طرح وہ خود شریف تھے. ساری زندگی انہوں نے کبھی کوئی نشہ کوئی سگریٹ تک وہ انہوں نے نہیں پیا. اور ایک جو مجھے اپنے استاد جی کی سب سے بڑی بات تھی، کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ کر دوں گا یا میں نے یہ کیا ہے. اتنے سال ان کے مطلب 25-30 سال کی ان کے ساتھ ہماری رفاقت رہی ہے، اور جب بھی ہماری کوئی کامیابی جیت ہوتی تھی تو کہتے تھے بس یار اللہ کا کرم ہو گیا ہے، صرف ایک ہی. اور وہ ان کی اس طرح باتیں کرنا ہو ساتھ کہ وہ ذرا خاموش تھا، باتیں بولتے نہیں تھے اتنا. تو بس جب جیت جاتے تھے تو پہلے کیا کہتے تھے بس یار اللہ کرم کریں گے بہتر ہوگا، اڑاؤ کبوتر اللہ مالک ہے. اور جب جیت جاتے تھے تو کہتے تھے یار اللہ کا کرم ہو گیا ہے بس. مطلب انہوں نے آج تک یہ نہیں کہا کہ میں نے یہ میں میری نے وجہ یہ سے کیا ہوا ہے ہے یا میرا یہ میری فن وجہ ہے سے یا ہوا. میں نے یہ کیا ہے، یہ کبھی میں نے ان کے منہ سے نہیں سنا. ویسے بھی میں نے انہیں دیکھا ہے کہ وہ صوم و صلات کی بھی بڑی پابندی انہوں نے ان کی زندگی میں نظر آتی ہے. جی بالکل. تو اخلاق بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. دوستو آج آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس شخصیت کے بارے میں کہ بڑے پائے کے ایک استاد تھے وہ. جس طرح بڑے بڑے نام لیے گئے لاہور سے، تو استاد محمد شریف صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ اخلاق نے، ملک اخلاق صاحب نے ان کی یادوں کو اچھے طریقے سے زندہ رکھا ہوا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے جتنے بھی ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں، یہ چھت آپ کو پوزیشن ہولڈر میں نظر آتی ہے. چیمپئن ہونے کا بھی اعزاز بھی انہوں نے حاصل کیا ہے، وکٹری سٹینڈ پہ بھی یہ رہے ہیں. اور دوستو بس یہ عمل جو ہے یہ سیکھنے سے آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ریسرچ کے حوالے سے بات ہوئی، تو پڑھائی کا کتنا فائدہ ہے. آپ دیکھ لیں کہ جس طرح وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ان کی جینیٹک پہ پڑھا ہے، ان کی مطلب سائیکی کو پڑھا ہے کبوتروں کی کو. تو ظاہر ہے یہ چیزیں علم سے آتی ہیں. آج تو نیٹ کا دور ہے، ہر چیز آپ کو اویلیبل ہے. خصوصی طور پہ آپ ان کی صحت کے حوالے سے وہاں سے بہت کو ریسرچ کر سکتے ہیں. تو جو دوست احباب میں سمجھتا ہوں اپنی زندگی کا حصہ اس شوق میں گزار چکے ہیں، تو وہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف بھی، یہ بھی ٹھیک ہے ان کا ایک گھریلو سلسلہ ہے، فن ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کو سیکھیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی بہت ضروری ہے. میں ملک اخلاق صاحب کا، اسنین کا، بلکہ راول پنڈی اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی استاد محمد شریف مرحوم پارٹی سے جتنے بھی لوگ ہیں، اور مزے کی بات آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے بات بھی سنی ملک اخلاق صاحب کی زبانی کہ انہوں نے اپنے بیٹے نفیس کو، استاد محمد شریف صاحب نے اپنے بیٹے نفیس کو شاگرد کروایا استاد ملک اخلاق کا. تو سربراہی بھی انہوں نے اپنی زندگی میں یہ کہا تھا کہ میرے اس شاگرد کے سر رہے گی، مگر ادباً اور احتراماً اور اپنی سوشل ایکٹیویٹیز کی وجہ سے، کیوں
ان کی نجی اور میں سمجھتا ہوں یہ ان کا جو قیمتی یہ جو ٹائم ہم آپ کے ساتھ گزار رہے ہیں، انتہائی انہوں نے قیمتی ٹائم ہمیں اپنا دیا ہے، تو انہوں نے اپنی نجی مصروفیات کو سامنے رکھتے ہوئے اور ایک ادب کا لحاظ بھی رکھتے ہوئے، حالانکہ وہ شاگرد ہیں نفیس ان کے، انہیں اس پارٹی کی صدارت کا عہدہ دیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ دوستو اچھے ہونہار شاگرد، باادب شاگرد جو ہیں وہ اپنے استادوں کی یادوں کو اس صورت میں زندہ رکھتے ہیں۔ بیسٹ آف لک جی آپ کو اسوج کے لیے اخلاق بھائی، اللہ کرے کوئی اچھا رزلٹ آئے، پھر ہم انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں۔ تو دوستو آج میرا خیال میں آپ کو یہ ہمارا سیگمنٹ پسند بھی آیا ہوگا۔ اب مجھے ملک اخلاق جو کہ استاد محمد شریف پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں، ان کی چھت سے آپ لوگوں کی دعاؤں کے ساتھ میں اپنے کیمرہ مین ملک عامر کے ہمراہ آپ دوستوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔